بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو نہید احمد جیلانی کا سلام۔ ناظرین، آپ کو جیلانی جی یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت باہریت ہوں گے، خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ ناظرین کرام، میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں سینئر تجزیہ کار سجاد احمد کھوکھر صاحب۔ ان سے گفتگو کا باقاعدہ آغاز بعد میں کروں گا۔ پہلے تمام خواتین و حضرات سے یہ گزارش ہے جو ہمارے چینل پہ بھی نئے ہیں، وہ ہمارا جیلانی جی یوٹیوب چینل سبسکرائب فرما لیں تاکہ روزانہ آپ کو ہماری نئی ویڈیو آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ بلا تحیر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں اپنے مہمان سینئر تجزیہ کار سجاد احمد کھوکھر صاحب سے۔ السلام علیکم صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ سجاد صاحب، یار لوگوں کا کہنا ہے کہ کاف لیگ اور پاکستان تحریک انصاف میں باقاعدہ اختلافات شروع ہو چکے ہیں، کیونکہ جو مونس لائی نے اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ باجوہ صاحب نے عدم اعتماد کا جب وقت شروع ہوا تھا خان صاحب کے خلاف، تو ہمیں انہوں نے کہا تھا کہ آپ خان صاحب کے ساتھ جائیں، ان کے ساتھ آپ رہیں۔ تو اگر خان صاحب کے اور باجوہ صاحب میں کوئی اختلافات ہوتے تو وہ ہمیں یہ ہرگز نہ کہتے کہ آپ خان صاحب کے ساتھ اٹیچ رہیں۔ تو اس پہ یار لوگوں کا کہنا ہے کہ اب پرویز الہی صاحب جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، جن کو چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب نے بنایا ہوا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب، تو وہ اسمبلیاں کبھی بھی تحلیل نہیں کریں گے، بالکل اسی طرح جس طرح عدم اعتماد میں وہ کہتے رہیں گے مشاورت جاری ہے یہاں تک کہ خان صاحب کی حکومت جاتی رہی۔ کیا کہیں گے اس پہ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تو شروع سے تقریباً ہر بندہ جو ہے نا پاکستان کا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو چودھری برادران ہے نا، جس میں پہلے چودھری شجاعت حسین اور چودھری پرویز الہی شامل ہیں، یہ اسٹیبلشمنٹ کے بندے ہیں۔ اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ جب عمران خان کی حکومت کو گرایا جا رہا تھا، کوشش کی جا رہی تھی کہ تحریک عدم اعتماد قومی اسمبلی میں لائی جائے، تو اس وقت پرویز الہی صاحب کے پاس ٹائم تھا، اگر وہ چاہتے تو عمران خان کی حکومت بچ سکتی تھی۔ انہوں نے فیصلہ کرنے میں بڑی دیر لگائی، اور وہ جو انہوں نے دیر لگائی فیصلہ کرنے میں، اس عرصے میں پی ڈی ایم کی جتنی بھی سیاسی جماعتیں ان کو موقع مل گیا ایک میدان میں کھیلنے کا، پورا چانس دیا پرویز الہی صاحب نے۔ اگر وہ چاہتے تو پہلے دن سے ہی اگر یہ اعلان کر دیتے کہ ہم عمران خان کے ساتھ ہیں، تو نہ تو ایم کیو ایم نے چھوڑ کے جانا تھا، نہ بی اے پی نے چھوڑ کے جانا تھا۔ آج بھی پاکستان میں وفاق میں پی ٹی آئی عمران خان کی حکومت ہوتی۔ اور آج کل جو حالات چل رہے ہیں، جیسا کہ عمران خان صاحب نے 26 نومبر کے جلسے میں ایک فیصلہ کیا تھا کہ ہم صوبائی اسمبلیاں تحلیل کرنے جا رہے ہیں، تو آج بھی اگر پرویز الہی صاحب کچھ ہیزیٹیشن دکھا رہے ہیں تو وہ اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے، وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم اگر عمران خان کی بات مان لیتے ہیں، اسمبلیاں تو تحلیل ہو جائیں گی، آگے مطلب سیاسی لوگ ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے بندے ہیں، انہوں نے اپنی گیم کرنی ہے۔ وہ ظاہر ہے، میرا بھی یہ خیال ہے، میں پاکستانی ہوں، کسی بھی سیاسی جماعت سے میرا تعلق ہو، لیکن میں بھی یہ سوچنے پہ مجبور ہوں کہ ایک الحاق شدہ سیاسی پارٹی کا سربراہ جو پرویز الہی ہے، وہ بغیر کسی یقین دہانی کے چیئرمین عمران خان کے کہنے پہ پنجاب اسمبلی، جس کا وہ وزیر اعلیٰ ہے پرویز الہی، وہ اسمبلی تحلیل نہیں کرے گا۔ اسے کچھ یقین دہانیاں جو ہے نا چاہیے کہ چلیں اسمبلی تو تحلیل ہو گئی، ہم نے کر دی، الیکشن ہوگا تو وہ آنے والا جو سیناریو ہوگا، آنے والی جو سیاسی صورتحال ہوگی، اس میں وہ اپنا کچھ کردار مانگ رہا ہے، اور یہ اس کا حق بھی ہے۔ تو دوسری طرف پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں، وہ بھی ظاہر ہے ان کو جس کو ترب کا پتہ کہتے ہیں، وہ اس وقت پرویز الہی ہے، وہ بھی پوری کوشش کر رہے ہیں پرویز الہی جو ہے نا وہ ان کی بات ماننے، اور لیکن پرویز الہی صاحب وہ کچھ بیانات بھی دے چکے ہیں، ان کی ٹویٹس بھی میں نے پڑھی ہیں، ٹویٹس اور بیانات سے تو یہ لگتا ہے کہ وہ تحریک انصاف پی ٹی آئی عمران خان جیسا بولیں گے وہ ویسا کریں گے، لیکن بغیر کسی یقین دہانی کے وہ کچھ نہیں کریں گے۔ تو سجاد صاحب، کل رانا ثناءاللہ صاحب نے بھی ایک بیان انٹرویو دیا باقاعدہ انہوں نے، کہ میری پنڈی میں جب تقریب ہو رہی تھی نئے آرمی چیف کی تقرری کے والے حلف برداری، اس میں میری پرویز الہی صاحب سے ملاقات ہوئی ہے۔ میں نے پوچھا کہ آپ اسمبلیاں تحلیل کریں گے، تو پرویز الہی صاحب نے یہ بیان دیا، آگے سے جواب دیا ہے کہ اسمبلیاں تحلیل کروں گا یا نہیں ہوں گی یا نہیں اللہ جانے،
تو اس میں بھی شکوک و شبہات نہیں جنم لیتے؟ وہ کیا یہ پیغام نہیں دے سکتے تھے صاف صاف کہ پاکستان تحریک انصاف کا میں وزیر اعلیٰ ہوں، جب کہیں گے میں فوراً توڑنے کی میں ذمہ داری لیتا ہوں، میں فوراً 1 منٹ سے پہلے بھی توڑ دوں گا. یہ رانا ثناءاللہ صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ جانے، یہ کچھ نہیں جانتے. پھر ساتھ ہی رانا ثناءاللہ صاحب نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا کہ ہم آئینی پورے طریقے سے کوشش کریں گے ان اسمبلیوں کو بچانے کی، اگر نہ بچا سکے اسمبلیاں جاتی ہیں تو ہم ان میں دوبارہ الیکشن دونوں صوبوں میں کروا دیں گے. اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ جب رانا ثناءاللہ نے چودھری پرویز الہی سے بات کی ہے نا، تو وہ چودھری پرویز الہی کوئی پی ٹی آئی کا بندہ تھوڑا ہی ہے. اس کی اپنی ایک سیاسی جماعت ہے، کاف لیگ کا وہ سربراہ ہے. تو اس نے ایک گھاگ سیاستدان کی طرح جواب دیا ہے. وہ پی ٹی آئی کا کارکن تھوڑا ہی ہے کہ وہ بولے گا جو عمران خان بولے گا میں وہ کروں گا. اس نے اپنی پارٹی کے سربراہ ہونے کی حیثیت سے جو جواب بنتا تھا اس نے دیا ہے کہ اللہ ہی جانے. مطلب یہ ہے کہ اس نے کچھ نہیں، جو بھی باتیں ہیں نا وہ اس نے اپنے دل میں رکھی ہیں، کوئی بات شیئر نہیں کی. اسمبلی توڑ بھی سکتا ہے، نہیں بھی توڑ سکتا، لیکن اس نے کھل کے کوئی بات نہیں کی. دوسری بات آپ نے کی رانا ثناءاللہ کی، تو یہ جب اسمبلیاں توڑیں گے، پنجاب اسمبلی توڑیں گے یا کے پی کے اسمبلی توڑیں گے، تو ظاہر ہے انہوں نے ان اسمبلیوں کے صوبائی اسمبلی کے الیکشن تو کروانے ہیں. ایسے ہی مطلب بغیر اسمبلیوں کے تو سیاست نہیں چلے گی، نہ نظام چلے گا. تو فرض کریں وہ الیکشن کرواتے ہیں، تو جس طرح کے حالات چل رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کی خود کی رپورٹ ہے کہ 75% جو ہے نا مارجن سے پی ٹی آئی جیت رہی ہے. تو اگر کے پی کے اور پنجاب کے الیکشن ہو جاتے ہیں اور پی ٹی آئی میدان مار لیتی ہے اسی ریشو سے، 75% کے ریشو سے الیکشن جیت جاتی ہے، تو آنے والے آپ جو حالات ہیں ان کا اندازہ کر لیں کہ یہ جو اسمبلیاں الیکشن ہوں گے تو یہ 5 سال کے لیے ہوں گے. جی 5 سال، ٹھیک ہے، 5 سال کے یہ الیکشن ہوں گے. اور جب وفاق کی مدت پوری ہوگی، وفاق میں جب الیکشن ہوں گے، تو اس وقت آپ یہ اندازہ کریں کہ پی ٹی آئی پنجاب میں بھی برسر اقتدار ہے، کے پی کے میں بھی برسر اقتدار ہے. تو مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ الیکشن کے نام سے جو ہے نا میرا خیال ہے کہ پی ڈی ایم جماعتوں کو نفرت ہوتی جا رہی ہے، خوف کی وجہ سے نفرت بھی ہوتی جا رہی ہے کہ جب بھی الیکشن ہوتے ہیں پی ٹی آئی جیت جاتی ہے، ہم جائیں تو جائیں کہاں. ایسا ہی ہے. اچھا سجاد صاحب، اب آتے ہیں زرداری صاحب پہ. زرداری صاحب نے کل ایک بیان دیا ہے کہ باجوہ ڈاکٹرائن کے متعلق ہے. باجوہ صاحب کے کچھ کام بڑے اچھے تھے، کچھ اچھے نہیں تھے، اور میری زیادہ لمبی چوڑی جو ہے وہ گفتگو بھی نہیں، ملاقاتیں بھی نہیں ہوئی باجوہ صاحب سے. میں تو لابی کرتا رہا ہوں جنرل عامر کے لیے کہ ان کو ملٹری سیکرٹری تھے ان کو میں آرمی چیف بنواؤں. تو رہی بات انتخابات کی، اگر ضمنی انتخاب ہوتے ہیں یا صوبے پنجاب اور دوسرا کے پی کے میں اگر الیکشن ہوتے ہیں تو میرا ٹھکانہ پنجاب میں ہوگا. پنجاب میں ہم بڑی ماریں گے تو بڑیاں سیٹیں جیتیں گے. تو اس پہ کیا کہیں گے؟ 2-3 سوال آپ نے کر دیے ہیں. پہلا جو سوال آپ نے کیا ہے کہ جنرل باجوہ صاحب کے کچھ کام اچھے تھے، کچھ اچھے نہیں تھے. تو اگر تو جنرل عامر چیف آف دی آرمی اسٹاف بن جاتے جن کی لابنگ کر رہے تھے، تو پھر تو جنرل باجوہ کے سارے کام اچھے ہو جانے تھے. ایسی بات ہے، اس کا صرف اتنا سا جواب ہے. اور دوسرا الیکشنز کے حوالے سے یہ بات کر رہے ہیں زرداری صاحب کہ وہ پنجاب میں ڈیرے لگانے لگے ہیں. تو زرداری صاحب پنجاب میں تو ڈیرے لگا لیں گے، تو یہ جو تبدیلی کی ہوا سندھ میں چل پڑی ہے اس کا کیا کریں گے؟ پنجاب میں تو ڈیرے لگا رہے ہیں، پنجاب میں ہے کہ آپ 7 سیٹیں ہیں ان کی. تو جو ہوا سندھ میں چل پڑی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ زرداری صاحب اتنا بڑا رسک لیں گے کہ سندھ کو چھوڑ کے پنجاب میں آئیں گے. سندھ تو ان کے پاس ہے نا، تو پنجاب میں آگے کیا کرنا ہے؟ پنجاب میں آئیں گے تو شاید سندھ بھی جاتا رہے اور پنجاب بھی ہاتھ نہ آئے. ٹھیک ہے. تو سجاد صاحب، کل جنرل عاصم منیر صاحب کا پہلا دن تھا، انہوں نے چارج سنبھالا، آفس میں گئے ہیں، پہلا دن تھا ان کا. تو اندر کی خبر رکھنے والوں نے یہ خبر دی ہے کہ انہوں نے تقرر و تبادلے بھی کیے ہیں کچھ. ڈی جی آئی ایس پی آر جو افتخار بابر صاحب تھے ان کی جگہ اسد شریف صاحب آئے ہیں، احمد شریف صاحب آئے ہیں. تو اس حوالے سے کیا آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ تبدیلیاں ہونے سے پاکستان کی معیشت یا سیاست پہ بھی اس کا اثر پڑے گا؟ کیا کہتے ہیں آپ اس پہ؟ جی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ نئے آنے والی چیف آف دی آرمی اسٹاف ہیں جو ان سے عوام کو بڑی توقعات وابستہ ہیں. جس طرح کے حالات یہ پچھلے 7-8 ماہ میں ملک کے ہو گئے ہیں کہ ابھی آنے والے دنوں میں $9 ارب ہم نے قرضوں کا
پے کرنا ہے اور پاکستان کے خزانے میں $7.5 ارب پڑے ہوئے ہیں. یہ حالات تو معیشت کے ہیں. تو تقرریاں اور تبادلے تو ہو رہے ہیں. ظاہر ہے نئے عالمی چیف آئے ہیں, نئی اسٹیبلشمنٹ آئے گی, نئی تقرریاں ہوں گی, تبادلے ہوں گے. تو ایز اے پاکستانی میرا چیف آف دی آرمی اسٹاف جو نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ خدا را آپ جو بھی کام کریں وہ پاکستان کی بہتری کے لیے کریں, پاکستان کے عوام کی بہتری کے لیے کریں. پاکستان کے سیاسی حالات آپ کے سامنے ہیں, پاکستان کی معیشت کے حالات آپ کے سامنے ہیں, پاکستان کی خارجہ پالیسی کے حالات آپ کے سامنے ہیں. کہ ابھی کل یا پرسوں کی بات ہے کہ پاکستانی وفد شاید انہوں نے کوشش کی ہے رشیا سے کم قیمتوں میں آئل خریدنے کی, پٹرول اور ڈیزل خریدنے کی, تو آگے سے رشیا نے سنا ہے انکار کر دیا. تو یہ حالات ہیں پاکستان کے خارجہ سطح پہ. تو بڑی امید کر رہے ہیں ہم پاکستانی کے پچھلے 7 ماہ میں پاکستانی عوام پہ جو ظلم و ستم ہوئے ہیں, جو پاکستان کے میڈیا پہ پابندیاں لگی ہیں, جو پاکستان کے صحافیوں نے مشکل دن گزارے ہیں, تو نئے آرمی چیف آنے والے وقت میں اپنی یہ جو اسٹیبلشمنٹ کی پالیسیاں ہیں یہ ایسی بنائیں گے کہ کوئی بھی پاکستانی اس کی زندگی خطرے میں نہ پڑے. اس میں چاہے صحافی ہوں, سیاستدان ہوں, سب کو لکھنے, کہنے اور سننے کی آزادی ہونی چاہیے. جہاں صاحب کل جو اسحاق ڈار صاحب نے ایک بیان دیا ہے کہ پاکستانی معیشت کے لیے آپ لوگوں کی دعاؤں کی ضرورت ہے, تو مجھے تو اس پہ ایک بات یاد آ رہی ہے. کل میں پڑھی میں نے سوچا میں وہ اسی حوالے سے ہے تو ناظرین تک بھی پہنچا دوں کہ کوئی نیا نااہل منسٹر بنا تو اس کو وزارت ملی, وزارت تعمیرات. جب وزارت ملی تو دفتر میں گیا تو ایک ٹھیکیدار صاحب آئے, فائل رکھی کہ یہ ہم نے سوسائٹی شروع کرنی ہے, اس پہ دستخط کر دیں. اب وہ اتنے نااہل تھے وزیر صاحب کہ ان کو سلیقہ نہیں تھا رشوت بھی لینے کا. انہوں نے فوراً فائل پکڑی, اس پہ اپرووڈ لکھ کے تو اپنے سگنیچر کر دیے, دستخط کر دیے. ٹھیکیدار فائل لے کے چلا گیا, کام شروع ہو گیا. ہفتہ گزر گیا تھا. ہفتہ گزرا جب تو پیسے نہیں پہنچے تھے وزیر صاحب کے پاس, تو وزیر صاحب پریشان ہو گئے. جو موجودہ حالات چل رہے ہیں وزراء کے تو بڑے پریشان تھے. چپراسی نے پوچھا وزیر صاحب آپ پریشان بڑے ہیں؟ اس نے کہا یار کیا بتاؤں. اس نے کہا وزارتیں تو میں ہی چلا رہا ہوں, 20 سال کا تجربہ ہے میرا, 20 سال سروس ہو گیا, آپ سے بھی زیادہ یہاں آتے ہیں وزیر جو کچھ بھی نہیں جانتے, وزارتیں میں ہی چلاتا ہوں. انہوں نے بتایا تو اس نے کہا فائل واپس منگوائیں. انہوں نے کہا واپس منگوانے جب کٹنگ تو نہیں کر سکتا, میں اپرووڈ کر چکا ہوں. انہوں نے کہا واپس منگواؤ. واپس آئی تو اس نے چپراسی نے کہا کہ آپ نے اپرووڈ لکھا ہے, اس کے پیچھے لکھے نا پہلے اس کے ناٹ, NOT ناٹ, کام ہو جائے گا. انہوں نے ناٹ لکھا, فائل واپس چلی گئی. جب ٹھیکیدار کو پتہ چلا, ٹھیکیدار 20 لاکھ لے کے آ گیا. وزیر صاحب نے جب لیا وہ 20 لاکھ لے کر اس کو 2 دن تک ٹائم دیا تو دوبارہ پریشان ہو گئے. پھر چپراسی کو بلایا, اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں, آپ سے پہلے بھی وزیر آتے رہے ہیں تو وزارتیں تو میں ہی چلاتا ہوں, دوبارہ واپس منگائے. اس نے کہا کٹنگ تو نہیں کرنا. اس نے کہا کوئی بات نہیں. جب واپس آئی فائل تو اس نے کہا یہ ناٹ لکھا نا NOT, اس کے آگے ایک اور لکھیں, نوٹ ہو جائے گا, نوٹ اپرووڈ, دستخط کر دیں. یوں اس نے کر دیا دستخط تو ٹھیکیدار کا کام ہو گیا. تو آج کل کے جو وزراء ہیں مجھے تو ان کو دیکھ کے بھی ایسے ہی لگتا ہے کہ پاکستان کی وزارتیں جو چپراسی چلا رہے ہیں, ان کا تجربہ بھی ہوتا ہے. تو جس طرح کی سٹیٹمنٹ دی ہے, جس کو اسپیشل وزیر اعظم طیارے میں لے کے آئے تھے کہ یہ معیشت کو پروان چڑھائیں گے اسحاق ڈار صاحب, انہوں نے بیان دیا. تو یہ کس موضوع پہ بیان, اس طرح کی دعاؤں والی صورتحال کیسے ہوتی ہے آپ بتائیں ذرا ناظرین کو, کب دعاؤں کی ضرورت ہوتی ہے بندے کو؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آپ بات کر رہے تھے وزیر تعمیرات تھے جی, تو کریمنل تھے. جی وہ موجودہ جو کابینہ ہے نا, وفاقی کابینہ, اس میں بھی 60 یا 70% تک جو سارے وزراء ہیں نا وہ کریمنل ہیں. ٹھیک ہے, ایون کہ آپ کا جو پرائم منسٹر ہے نا, جی وہ بھی کریمنل ہے, اس پہ بھی کیسز چل رہے تھے. اور دوسری بات جہاں تک اسحاق ڈار کی آپ بات کر رہے ہیں تو یہ تو مطلب بلے بلے انہوں نے پہلے کی ہے کہ کوئی سائنسدان آ رہا ہے پاکستان کی معیشت کو, وہ کوئی ایسا انجیکشن لگائے گا کہ پاکستانی معیشت جو ہے نا یکدم مطلب کہ بستر سے اٹھ کے بیٹھ جائے گی, پھر کھڑی ہو جائے گی, پھر دوڑنا شروع کر دے گی. تو وہ حالات آپ کے سامنے, انہوں نے کچھ پلاننگ ایسی کی تھی مفتاح اسماعیل خان کے دور میں جب وہ وزیر خزانہ تھا, تو انہوں نے کچھ ایسے فیصلے جو ہے نا اسحاق ڈار کے لیے رکھ چھوڑے تھے, کیونکہ قیمتوں میں اس نے کوشش کی تھوڑی سی کمی کرنے کی, تو وفاقی کابینہ نے مفتاح اسماعیل کو روک دیا
ٹھیک ہے، کہ یہ کرنے آپ کے کرنے کا کام نہیں ہے. مطلب ان کے لیے تھوڑے سے حالات مشکل کر دیے مفتاح اسماعیل خان کے لیے، تاکہ اسحاق ڈار جب آئیں گے نا تو یہ فیصلے ہم ان سے کروائیں گے تو ان کے بلے بلے ہو جائے گی. تو وقتی طور پہ ڈالر بھی تھوڑا سا نیچے آیا، ٹھیک ہے، پیٹرول ہر مطلب کہ تھوڑی سی جو ہے نا ریلیف دی گئی پاکستانی عوام کو اسحاق ڈار کے آنے سے، تاکہ اس کی جو ہے نا امیج بہتر ہو جائے. لیکن جو ملکی حالات تھے اس وقت، تو اس وقت تو یہ ڈرامہ چل گیا. لیکن اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ کے پاس ڈالر نہیں ہے، آپ کا کاروبار ہی نہیں ہے ملک کا، آپ کی خارجہ پالیسی نہیں ہے، کوئی ملک آپ سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے، رشیا نے آپ کو تیل دینے سے انکار کر دیا ہے، تو اب اسحاق ڈار کرے تو اور کیا کرے؟ اب دبئی یا لندن سے اپنی جائیداد بیچ کے تو پاکستانی پیسے لے کے آ سکتا کہ ایسے. اس کے لیے اس نے مطلب کہ یہ چور بازاری مچائی ہوئی تھی کہ جب پاکستان کو کوئی مسئلہ بنے گا تو اپنی دولت لے آئے گا پاکستان. جی ناظرین کرام، آج کی گفتگو آپ نے سنی. آج کے لیے اتنا ہی. دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنی نیک دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.